الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیت نمبر 153 اور 154 ولا تقربوا 152 ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. توحید کی تشریح کرتے ہوئے پہلے تو مکے کے مشرکین کو اور عام لوگوں کو یہ سمجھایا گیا کہ تحلیل اور تحریم، حلال و حرام مقرر کرنا، بندوں کے لیے قوانین اور ضوابط کا تقرر، یعنی حاکمیت کے اختیارات، اقتدار اعلیٰ، یہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کو نہیں مانتا وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی خدائی کو نہیں مانتا، اس کی ربوبیت سے انکار کرتا ہے، اس کی الوہیت سے انکار کرتا ہے، تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو ماننے کے دعوے میں جھوٹا ہے. گویا کہ الوہیت اور ربوبیت تسلیم کرنے میں سب سے جو بنیادی نقطہ ہے وہ حاکمیت اعلیٰ کا نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حاکم اعلیٰ ہے، مقتدر، فرمان روا، مطاع مطلق جس کو کہتے ہیں، مطاع مطلق، جس کی بلا قید و شرط اطاعت کی جائے، بغیر کسی استثناء کے اس کی اطاعت کی جائے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کوئی استثناء نہیں، اس کی تسلیم کرنے میں کوئی استثناء نہیں، اس بات میں کوئی استثناء کسی کے لیے استثناء نہیں. کسی وقت میں کسی وقت کا استثناء ہے کہ فلاں وقت میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ مطاع ہے، اور نہ کسی شخص اور کسی فرد کے لیے، حتیٰ کہ پیغمبر کے لیے بھی اس کی استثناء نہیں. پیغمبر کو بھی حکم دیا جاتا ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. باقی توحید کے جتنے بھی شاخ ہیں، توحید کے جتنے بھی پہلو ہیں، جتنے بھی اس کے فروع ہیں، وہ سب اسی ایک نقطے سے لیے گئے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ حاکم مطلق ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ مجھ ہی سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ مجھ ہی سے ڈرو، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ مجھ ہی سے مانگو، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میرے ہی سامنے سجدہ کرو، کسی اور کے سامنے سجدہ مت کرو. خوف، امید، دعا، نظر، منتیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں. اسی لیے خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. باقی جتنے بھی احکام ہیں وہ بھی اسی کی بنیاد پر ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کی جائے. حقیقی بات یہ ہے کہ فیصلے کا اختیار مطاع مطلق، حاکم مطلق، مقتدر اعلیٰ، ساورن، یہ اللہ رب العالمین، اور اسی کے پھر احکام ہے. باقی اسی نے یہ حکم دیا ہے کہ یہ کرو، اسی نے یہ حکم دیا ہے کہ یہ نہ کرو. تو پہلے یہ بات سمجھائی اور پھر اس کی مثالیں اور اس کے فروعات بیان کیے گئے. گزشتہ آیت میں یہ بات تھی کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے شرک کو حرام قرار دیا. ایسا نہ ہو کہ باقی فروع کو تو پکڑ لو اور جو بنیاد ہے وہ بھول جائے. کچھ لوگ ہمارے اس دور میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے فروعات کو تو پکڑ لیا ہے، بھائی کسی قبر کا طواف نہ کیا جائے، وہاں پہ نظریں نہ چڑھائی جائیں، ٹھیک ہے، وہیں پہ منتیں نہ مانی جائیں، ان کے قبروں کا طواف نہ کیا جائے، وہاں پہ پتھر اپنے آپ پر نہ ملے جائیں، ٹھیک ہے. تو
تو یہ چیزیں تو اپنی جگہ پہ ہے، قبروں کی پرستش نہ ہو، لیکن باقی چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے کہ نہیں ہے؟ بس وہاں بات خاموش ہے. وہاں کبھی بادشاہ کی حاکمیت ہوگی اور کبھی امریکہ کی ہوگی اور کبھی کسی اور کی ہوگی. وہاں پہ توحید کی باتیں لوگ بھول جاتے ہیں. وہ اصل جو مرکزی نقطہ ہے وہ لوگ بھول جاتے ہیں، شاخوں کو پکڑتے ہیں. تو شاخوں میں تو اگر شاخیں اگر کسی ایسے شخص کی زندگی میں آپ کو نظر آ جائے کہ وہ باقی کئی اچھی چیزوں پر عمل کرتا ہے لیکن اس کے اندر وہ بنیادی چیز نہیں ہے، تو اس کا تو عمل غارت ہے، اس کا تو عمل برباد ہے. لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین. جو شرک کرتا ہے اس کے ساری نیکیاں برباد ہو جاتی. یہ نہیں کہا کہ جو شرک کرتا ہے وہ نیکی نہیں کرتا. بھائی جو شرک کرتا ہے وہ بھی بظاہر تو کچھ نیکیاں کرتے ہیں، بظاہر کچھ بھلائی کے کام کرتے ہیں، انسانوں کی بھلائی کے کام کرتے ہیں، کچھ اچھے اخلاق بھی شاید رکھتے ہوں، کچھ اچھے کام بھی کرتے ہوں. شاید کچھ کام خود غرضی کی بنیاد پر نہیں، بالکل بے لوث بن کر اور بے غرض بن کر کرتے ہوں. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کوئی غرض نہیں رکھتے، کسی غرض کے بغیر وہ کوئی نیکی اور بھلائی کا کام کرتے ہیں، لوگوں کی بھلائی کا کام کرتے ہیں، لیکن وہ کام وہ توحید کی بنیاد پر نہیں کرتے. جب بنیاد نہیں ہے تو سر سے اس کا کوئی عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں. کتنے غیر مسلم لوگ ہیں جو شراب نہیں پیتے، کتنے غیر مسلم لوگ ہیں جو ناحق قتل پر واویلا مچاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا فلسطین پر پچھلے سالوں میں 2-3 سال شاید ہو گئے، کوئی خاتون تھی یورپی، اور وہاں پہ جب وہ یہودی بلڈوزر مسلمانوں کے گھروں کو ڈھا رہے تھے، مسمار کر رہے تھے، تو وہ بلڈوزر کے سامنے کھڑی ہوئی اور وہ چیخیں مارتے رہی کہ نہ کرو، ظلم ہے. اور بلڈوزر والے نے کہا کہ ہٹ جاؤ اور نام کے اور آخر وہ نہ ہٹے اور اس نے بلڈوزر نے اس کو کچل لیا. وہ سمجھتی تھی کہ مجھے کچھ لے گی، لیکن وہ کچھ نہیں گئی. اب دیکھیں نا، اس نے اپنے ذہن میں بہت بڑا کام کیا. مسلمانوں کی مظلومیت کا اس نے اپنے حصے کا اس میں شامل کر دیا، اس مظلومیت سے بچانے میں، اور جان تک دے دی. لیکن کاش وہ اللہ تعالیٰ کے توحید کے مطابق یہ کام کرتی، اللہ تعالیٰ پر عقیدہ رکھتی، توحید پر عقیدہ رکھتی، ایمان کی بنیاد پر یہ کام کرتی. بے لوث بہت بڑی قربانی ہے لیکن ایمان کی بنیاد پر نہیں. تو بدلے تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. تو آپ کہیں گے کہ اس کو بدلہ ملنا چاہیے، تو بدلہ تو اللہ تعالیٰ دے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے وہ مانتی نہیں تھی، میری بات کو مانتی نہیں، میری بات کو اہمیت نہیں دیتی تھی، بس اس کے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ یہ کام ٹھیک ہے. اب اگر وہ میرے کہنے پر بات اس طرح قربانی دیتی تو اللہ تعالیٰ تو اس کو بہت بڑا اجر دیتا. یہ بنیادی چیز ہے کہ شرک کی بات کو سمجھا جائے، شرک سے رکا جائے، توحید کی بات کو سمجھا جائے، توحید کی بنیاد پر سارے اعمال کا اور ساری زندگی کا دار و مدار. انسانیت کی خدمت کی بنیاد پر نہ ہو، توحید کی بنیاد پر. پہلی بات. اور اس کے بعد پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات کی گئی. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. بھوک کے ڈر کی وجہ سے بچوں کو نہ قتل کرو. بچے بھی نفس ہیں اور قتل نفس تو مطلقاً حرام ہے. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. تو اسی نفس میں تو بچے بھی آ جاتے ہیں، لیکن بچوں کے قتل کرنے کی ایک وجہ جو عام طور پر تھی وہ یہ تھی کہ بھوک سے مر جائے. تو اللہ نے فرمایا جس طرح باقی انسانوں کا قتل حرام ہے، بچوں کا قتل بھی حرام. لیکن بچوں کے قتل میں ایک وجہ بھوک بھی تھی تو اس کا بھی تذکرہ کیا، ورنہ حرام تو بہرحال ہے. حق جو ہے حق کی وجہ سے، حق کا مطلب کیا ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. قتل بالحق ٹھیک ہے، قتل بغیر حق حرام ہے. جہاں بھی قرآن بات کرتا ہے، حتیٰ کہ انبیاء کے بارے میں بھی وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. یہ جو یہودی تھے یہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں. تو انبیاء کا قتل تو ہمیشہ ہی ناحق ہوتا ہے. بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ناحق ہے لیکن پھر بھی کرتے ہیں، سمجھتے ہوئے کہ یہ ناحق قتل ہم کر رہے ہیں لیکن پھر بھی کرتے ہیں. خدا کا خوف نہیں تھا، دل سخت ہو گئے تھے، پتھر بن گئے تھے. قتل بالحق کا مطلب کیا ہے؟ حق جو ہے وہ انسان کے خون اور اس کی قدر و منزلت سے بالاتر ہے. حق وہ چیز ہے جس نے اس انسان کو
وہ قدر و منزلت اور وہ تحفظ عطا کیا ہے. حق کی وجہ سے اس کو تحفظ ملا. اب اس حق کو نظر انداز کرتا ہے، حق کی نافرمانی کرتا ہے، حق کو نظر انداز کرتا ہے، اس حق کو پہلے توڑ دیتا ہے، اس کے حدود کو توڑ دیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ خود اپنے نفس کا جو تحفظ تھا وہ خود اس قلعہ کو خود مسمار کر رہا ہے. بھائی جس حق نے اس کے نفس کو تحفظ دیا اور دوسرے لوگوں کے نفوس کو بھی تحفظ دیا، اسی قلعے کو جو خود مسمار کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلی ضد اس کی زندگی پر پڑے، خود اس کی اپنی زندگی پر پڑے. تو یہ بنیادی بات ہے کہ حق جو ہے وہ حق کا مقام انسان کے خون اور انسان کے عزت و احترام سے بالا ہے. حق کے لیے تو انسان کا قتل جائز ہے، لیکن حق کے بغیر انسان کا قتل جائز نہیں. حق کے لیے انسان کے قتل کا مطلب کیا ہے؟ تو جو قرآن میں بھی ہے، جو احادیث میں بھی ہے، کئی صورتیں ہیں اس کی. ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن، اسلام کے راستے میں رکاوٹ. اسلام ہی وہ دین ہے جس نے انسان کے حق اور انسان کے حقوق کی حرمت کی بات کی، ورنہ اسلام کو چھوڑ کر لوگوں کے نظر میں تو انسان کی حقوق کی حرمت سر سے ہے ہی نہیں. ہوگی یورپ والوں کے نزدیک یورپی لوگوں کی حرمت ہوگی، لیکن غیر یورپی لوگوں کی حرمت نہیں. یہودیوں کے نزدیک یہودیوں کے خون کی حرمت ہوگی، لیکن غیر یہودیوں کی حرمت نہیں. ہر قوم کے نزدیک اس کے قوم کے لوگوں کی حرمت ہے، لیکن اس قوم سے باہر کے لوگوں کی خون کی حرمت کوئی نہیں. یہ تو اسلام ہے جس نے گالے، کالے، گورے، سفید، عرب، عجم، جس بھی قوم سے اور جس بھی قبیلے سے اور جس بھی عقیدے کے لوگ، مسلمان ہو یا نہ، اس کے خون کی حرمت کا اسلام نے حکم دیا. تو اسلام کے راستے میں جو مزاحم بنتے ہیں ان کا قتل ہے. اسی وجہ سے تو اسلام جہاد میں اور جنگ میں لوگوں کے قتل کو جائز سمجھتا ہے. اسی لیے جائز سمجھتے ہیں کہ یہ حق کے راستے میں رکاوٹ ہے، یا ادھر سے حق کے راستے کو بند کیا جاتا ہے، یا اس پہ حملہ آور ہوتے ہیں لوگ. تو جہاد کا جو مرحلہ ہے یہ اسی لیے اس میں قتل نفس جائز ہے. خود اپنے آپ کو بھی موت کے لیے پیش کرنا، ظاہر ہے کہ صرف دوسرے کے قتل تو نہیں ہے، خود مسلمان بھی قتل کے لیے اپنے آپ کو پیش. اسی وجہ سے تو شہید کے لیے اور شہادت کے رتبے کے حصول کے لیے شریعت نے بڑی کی ہے، ترغیب دی ہے. احادیث میں اور قرآن میں، یہ آیات میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اس کی بڑی ترغیب آئی. شہادت کی موت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شہادت کی موت کی تمنا کی. ایک تو یہ بات. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کرے، اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کرے تو بغاوت کی سزا پھر موت، قتل. بغاوت یہ بھی بغاوت ہے کہ اسلامی احکام سے بغاوت کیا جائے، اور یہ بھی بغاوت ہے کہ بلا کسی وجہ وہ تختہ الٹانے کی کوشش کی جائے. جس طرح آئین میں، ہر ملک کے آئین میں بغاوت کی سزا قتل ہوتی ہے. یہ تو ہمارے ملک میں یہ ہے کہ باغی چیخیں مار رہا ہے کہ پاکستان کے خلاف نعرے بھی لگا رہا ہے اور گالیاں بھی دے رہا ہے، اور پھر بھی لوگ سوچتے ہیں کہ اچھا اس کو باغی سمجھا جائے کہ نہ سمجھا جائے. یہ میرے خیال میں دنیا کے سطح زمین کے اوپر، کرۂ ارض کے اوپر ہمارا ملک ہے صرف. باقی دنیا میں کوئی جا کر سعودی عرب میں اسی طرح کرے، کوئی جا کر امریکہ میں اسی طرح چیخیں مارے، کوئی جا کر برطانیہ میں اسی طرح چیخیں مارے، اور پھر کہے کہ نہیں جی میں نے تو معافی کی. لیکن بہرحال آئین میں تو دنیا کے آئینوں میں جو قانون کی حکمرانی کو جانتے ہیں اور اپنے ملک کے سرحدات کے تحفظ کو بھی جانتے ہیں اور اپنے ملک کی قدر بھی کرتے ہیں اور جو غدار بھی نہیں ہیں، ان لوگوں کے نزدیک آئین سے بغاوت کرنا جرم ہے. تو اسلام بھی ایک آئین ہے، اس سے بغاوت کرنا جرم ہے، بغاوت کرنا جرم ہے. اور باغی کی جو سزا ہے قتل، وہ اسلام نے بھی باغی کی سزا قتل قرار دی. دنیا میں یہ طریقہ ہے کہ جو بغاوت کرتے ہیں ان پر اسلام کے حوالے سے جو لوگ باغی ہوتے ہیں ان پر ساری انگلیاں اٹھتی ہیں کہ بھائی یہ کیوں. اور جو اتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ترکی میں، اتنے لوگوں کو سزا دو گئی. بھائی سن 80 میں جو وہاں پہ انقلاب آیا تھا اور 6.5 لاکھ لوگوں کو، 6,30,000 لوگوں پر مقدمے چلے تھے، اور لوگ انہوں نے تو 1 لاکھ بھی گرفتار نہیں کی. اور تم چیختے مارتے ہو. اس وقت تم نے کیوں چیخیں نہ ماری؟ ظاہر ہے کہ جہاں پہ اسلام کی تھوڑی سی بات بھی آ جاتی ہے تو بس ان کی زبانیں پر تیز ہو جاتی ہیں اسلام کے خلاف، اور جہاں پہ اسلام کی بات نہیں ہوتی تو پھر یہ
یہ خاموش ہو جاتے. مسلمانوں کے اوپر کوئی افتاد پڑتی ہے تو مصر کے بارے میں تم کیوں نہیں بولتے ہو؟ وہ آپ سی کون سی جمہوریت لایا؟ بہرحال یہ بنیادی چیز ہے کہ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھل کر فرمایا تھا کہ واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے، میں ان کے خلاف جنگ کروں. اور تیسری چیز جو ہے وہ ارتداد سے بھی پہلے ایک اور چیز ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ جتھے بنا کر ڈاکے ڈالے جائیں. ملک کے اندر وہ حکومت کا تختہ نہیں لٹاتے بلکہ ایک جتھا مسلح جتھے بناتے ہیں اور مسلح جتھوں کے ذریعے پھر لوگوں کے گھروں کو لوٹتے ہیں، قافلے لوٹتے ہیں، لوگوں کے گھروں پر ڈاکے ڈالتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں محاربہ، آیت المحاربہ. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، امن و امان تباہ کرتے ہیں، امن و امان برباد کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، مسلح جتھے بنا کر ڈاکے ڈالتے ہیں. تو ان کی جزا، ان کا بدلہ کیا ہے؟ ان یصلبوا ان یقتلوا، اور دردناک طریقے سے ان کو قتل کیا جائے، ان کو سولی چڑھایا جائے. اور تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، الٹے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائے. اور ینفوا من الارض، ان کو بے دخل کیا جائے، جیل میں ڈالا جائے، بے دخل کیا جائے. تو یہ طریقہ. ایک طریقہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ سادہ طریقہ ہے، کسی نے ناحق کسی کو قتل کیا تو اس کو قصاص میں قتل کیا جائے. ناحق کسی نے قتل تو قصاص میں قتل کیا جائے، اس لیے کہ اس نے ناحق خون بہایا، لہذا اس کا خون اب حدر ہے. حدر کا معنی ہے ضائع، اب اس کی قیمت نہیں ہے. اس کے خون کی قیمت تھی، اس کی حرمت کی قیمت تھی، اب یہ حرمت بے حرمت ہو گئی. اس نے خود اپنی قیمت جو ہے نا وہ کھو دی، ختم کر دی. پرانے زمانے میں کسی عالم سے پوچھا گیا تمہارے مسلمان عجیب ہیں، ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ کسی نے کسی کا ناحق کاٹا تو اس پر آدھی دیت ہے. آدھی دیت کا مطلب ہے کم از کم 50 اونٹ کی دیت دینی پڑے گی، یا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور یا 50 اونٹ کی دیت دینی پڑے گی. 100 اونٹ مکمل دیا ہے تو آدھی دیت کیا ہے؟ 50. اور دوسری طرف تم کہتے ہو کہ 10 روپے کسی نے چوری کر دیے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے. تو آپ عجیب لوگ ہیں مسلمان. کبھی کہتے ہیں اس ہاتھ کی قیمت 50 اونٹ ہے، جو کم از کم 50 لاکھ بنتے ہیں مثال کے طور پر آج کے زمانے میں. کم از کم 1 لاکھ روپے تو اونٹ کا حساب لگائے تو 50 لاکھ. اور کبھی کہتے ہیں اس کی قیمت 10 روپے ہے. تو تم عجیب لوگ، 10 روپے قیمت ہے کہ 50 لاکھ روپے قیمت ہے. تو آپ کیا جواب دیں؟ ایک عالم نے جواب دیا، اس نے 2 لفظوں میں جواب دیا کہ الید اذا كانت امینۃ كانت ثمینۃ فاذا خانت ہانت. الید اذا كانت امینۃ، یہ ہاتھ جب تک امانت دار تھا، اس نے کوئی چوری نہیں کی تھی اور کسی نے ناحق کو کاٹا، كانت ثمینۃ، تو یہ قیمتی ہے. ہاتھ کی قیمتی ہونا اور اس کا بے قیمت ہونا، اس کا تعلق اس ہاتھ کے اس سے نہیں کہ اس میں انگلیاں 5 ہیں کہ انگلیاں 2 ہیں کہ 3 ہیں، اور یہ کالا ہاتھ ہے کہ گورا ہاتھ ہے. اس کی قیمت یہ ہے کہ اس کے اندر امانت ہے کہ نہیں. اسلام جو ہے وہ معیار کو دیکھتا ہے کہ اس ہاتھ، یہ ہاتھ امانت دار ہاتھ ہے کہ نہیں. تو جو ہاتھ کاٹا گیا نا حق، وہ امانت دار ہاتھ. اسی لیے امانت دار ہاتھ کو کاٹنے کے بدلے میں اس کو آدھی دیت دینی پڑی. اور فمتا خانت ہانت، لیکن جب یہ ہاتھ خائن بن گیا، اس نے خیانت کی، اس نے چوری کی، تو ہانت، اس کی توہین ہو گئی، یہ مہان ہو گئی، یہ ہلکی ہو گئی، اس کی قیمت گر گئی، اس کی قیمت 10 روپے ہو گئی. اب 10 روپے میں اس کو کاٹا جائے گا، اس لیے کہ اس نے خیانت کر کے خود اپنی قیمت کھو دی ہے. تو اسلام کے اندر ایک چیز کی قیمت جو ہے وہ امانت کی وجہ سے ہے، اور اس کردار کی وجہ سے ہے، اس حیثیت کی وجہ سے ہے جاتی ہے. تو یہی بھی ہے، کسی نے ناحق کسی کو قتل کیا تو اس کو قتل کیا جائے قصاص کے لیے. ہاں اگر وہ مقتول کے جو ولی وارث ہیں وہ اگر معاف کر دے تو ٹھیک ہے، معاف کرے. اگر دیت لینا چاہے تو دیت لے، دیت بھی معاف کرتے ہیں تو دیت بھی معاف کر دیں. یہ قابل راضی نامہ ہے، قابل راضی نامہ. اور ایک بات آخری وہ یہ ہے کہ ایک آدمی مرتد ہو جائے، اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار کر لے، مرتد ہو جائے تو مرتد کی سزا بھی قتل ہے.
مرتد کی سزا قتل ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں تم نے سزا مقرر کی ہے، باقی لوگوں نے نہیں مقرر کی ہے، ہم لوگوں سے سیکھتے نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، حکم ہوتا ہے۔ مجھے بڑا پسند آیا اپنی قدرت اللہ شہاب کی بیوی ڈاکٹر عفت، اللہ تعالیٰ دونوں کو بخشے، تو کہتے ہیں ڈاکٹر عفت ادھر برطانیہ میں کسی ہوٹل میں بیٹھی تھی، تو کوئی انگریز تھا فوجی وردی میں آیا، اس کے سامنے بیٹھا، اس نے اس سے پوچھا کیا تو مسلمان ہے؟ ڈاکٹر عفت سے پوچھا، قدرت اللہ شہاب کی بیوی تھی، نہ ہاں میں مسلمان۔ تم خنزیر کا گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ اس نے کہا اللہ کا حکم ہے اس لیے نہیں کھاتے۔ اس نے کہا اللہ کے حکم کے پیچھے مصلحت اور حکمت کیا ہے، علت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے اسے دیکھا اور افسوس کی بات ہے کہ تم فوجی ہو کر حکم کے مطلب اور اس کے عظمت کو نہیں جانتے، فوجی ہوتے ہوئے تم حکم کی عظمت کو اور اس کی حکمت کے بارے میں پوچھتے اور عظمت کے بارے میں نہیں جانتے۔ فوجی کے لیے تو یہ جاننا بہت آسان ہے کہ حکم ہوتا ہے، آرڈر ہوتا ہے، ہمیں اس سے کیا ہے کہ اس میں حکمتیں کیا ہے، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے رب کا حکم۔ کہتے ہیں فوجی خاموش ہو گیا، سمجھ گیا کہ بات یہ سی ہے۔ فوج کے لیے تو باقی لوگوں کے لیے تو بہرحال اگر سمجھنا مشکل تو فوجی کے لیے تو سمجھنا مشکل نہیں۔ اس کو جب کہا جائے کہ اٹھو تو وہ کہے گا کہ ہاں جی کیا بات ہے، کیوں اٹھوں، تو کیا بات ہے، تو پھر اس کو کورٹ مارشل سے واسطہ پڑے گا۔ اس کو کہا کہ ٹھیک ہے تمہیں لٹکائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کیوں کیا ہوتا ہے۔ بس ہمارے رب کا حکم ہے، دوسرے لوگوں کے ہاں نہیں ہے۔ عیسائیوں ان کو پتہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ غلط راستے پر جا رہے ہیں، سارے لوگوں کو پتہ ہے، ہمیں علم ہے کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، ہم اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں علی بصیرۃ، کھلی آنکھوں سے، علی علم کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر۔ تو علم اور دلیل کی بنیاد پر اسلام سچا دین ہے، باقی سارے دین غلط ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں اس میں تو ہم یہ بات نہیں کریں گے کہ اس میں مرتد کی سزا کون سی ہے، ہم اس بات پر بات کریں گے اسلام سچا دین ہے کہ نہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نہیں کہ مرتد کی سزا قتل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بے شمار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مرتدین کے بارے میں یہاں تک فرمایا تھا کہ اگر وہ بیت اللہ کے غلاف کو پکڑے تب بھی ان کو ادھر قتل کیا جائے۔ عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، وہ کاتب وحی تھے، پھر مرتد ہو گئے، اور مرتد ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جن لوگوں کے بارے میں قتل کا حکم صادر فرمایا تھا ان میں ایک یہ عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح بھی تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو پناہ دی تھی اور پھر لے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے پناہ دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا، پھر پناہ دیجیے، پھر منہ پھیر لیا، پھر منہ پھیر لیا۔ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے پناہ ہے تمہارے لیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی سمجھدار آدمی تم میں نہیں تھا کہ جب میں نے منہ پھیر لیا تو اس کی گردن اڑا دیتا۔ تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ آنکھ سے اشارہ فرماتے، تو رسول اللہ نے فرمایا پیغمبر آنکھ سے اشارے نہیں کرتے، پیغمبر آنکھوں سے اشارے نہیں کرتے۔ آنکھوں سے اشارے کا مطلب کیا ہے کہ بظاہر تجھے کہا جائے کہ تمہارے لیے امن ہے اور اشارہ کر کے کہہ جائے کہ اڑاؤ اس کو، تو یہ تو دھوکہ ہے، پیغمبر دھوکے نہیں دیتے۔ پیغمبر سے یہ توقع مت رکھو کہ وہ آنکھوں سے اشارے کریں، سیدھی بات ہے۔ پہلے سے میں نے حکم دیا تھا کہ اس کو قتل کیا جائے، اب میں نے انکار کر دیا کہ تمہیں پناہ نہیں دیتا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا صاف مطلب یہ کہ اس کو قتل کیا جائے۔ لیکن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد پھر عبداللہ بن گیا، پھر وہ ایسا بن گیا، پھر ہمیشہ کے لیے اس نے گھر کو خیرباد کیا، نہیں بس ایک غلطی مجھ سے ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بڑا موقع دیا، بس اس کے بعد تو میں کوئی، اور ساری عمر اس نے افریقہ میں گزاری، اور افریقہ میں جہاد میں گزرتے جہاد ہی میں فوت ہو۔ پھر اس نے اپنے اس معاہدے میں کوئی کمی بیشی نہیں چھوڑی، پھر اس نے کوئی کمی نہیں، بہرحال مرتد۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ وہ تاکیدی نصیحتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکہ تم اس پہ عقل سے کام لو، لعلکم تعقلون، اسی کے مطابق عقل سے کام لو، عقل سے کام لو اور ان چیزوں کو سمجھو۔ یہ معنی نہیں ہے کہ کچھ مسلمان عقل سے کام لے اور ان چیزوں کے خلاف عقل کو استعمال کر لیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لے کر ان چیزوں کو سمجھو، عقل کو اسی لیے استعمال کرو کہ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔
مسلمان کا کام یہ. اور پھر اس کے بعد پھر کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ سوائے اس طریقے سے جو سب سے بہتر ہو. دو باتیں ذہن میں رکھیں. ہمیشہ یتیم کے سر پر، جو پشتوں میں بھی کہتے ہیں نا، کاڑی زیو تو یتیم پر سر پریوزی، اور یتیم تو جڑا عادت ہے. پتھر گرتا ہے تو یتیم کے سر پر گرتا ہے. مطلب ہے ہر کوئی اس کو تب پڑ مارتا ہے. اسے کمزور پا کر اس پر کسی کو کوئی خوف نہیں ہوتا. خدا کا خوف نہ ہو تو ظاہر ہے کہ باپ تو اس کا ہے نہیں. تو ہمیشہ دنیا میں ہر جگہ پہ یتیم پر ظلم ہو رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر ایک یتیم شخص کو منتخب کیا تاکہ دنیا کو دکھائے کہ اسلام جو ہے، اسلام یتیم کے سر پر ایک ہاتھ ہے. اور ہمیشہ کے لیے قرآن نے یتیم کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کو بتایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، لیکن مفرد کا صیغہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر دیا. تو أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، تو بھی پہلے سے یتیم تھا. تو لیکن حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یتیم کے بارے میں کوئی کوتاہی تو نہیں کی. خود یتیمی کا زندگی گزار کر کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کوتاہی تو نہیں کی. لیکن دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی اہمیت کے ساتھ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں ہدایت دیتا ہے، اور خاص کر خصوصی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم پر اپنا زور مت آزما. یتیم کو یہ احساس مت دلا کہ میں تمہارے اوپر ہوں، میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ کے اوپر ہے، تمہارے سر کے، میں تجھ سے یہ کر سکتا ہوں، تجھے مار سکتا ہوں، تجھے یہ تمہارا مال لے سکتا ہوں. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور یتیم کا جو مال ہے لوگ تو اس کو بس اڑاتے ہیں، کہتے ہیں ایک اور کون اس کو پوچھے گا. خود ہمارے خاندان میں ہمارے ساتھ بھی اس طرح ہوا. ہمارے والد بھی یتیم تھے، اور جو کچھ ہوا تو وہ اللہ تعالیٰ کو بھی علم ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے. تو یتیموں کے مال پر تو لوگ جو ہے نا وہ خود آپس میں بیٹھ کر تقسیم کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں تم کون ہو جاؤ، تو وہ کیسے کیا کرے گا. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، سوائے اس طریقے سے جو سب سے بہتر ہو. دیکھیں نا، ایک ہے حسن بہتر، ایک ہے احسن سب سے بہتر، سب سے بہتر. جس طرح ہم کہتے ہیں نا اچھا، بہتر، بہ فارسی میں کہے بہ یعنی بہ اچھا، بہتر بہت اچھا، بہترین سب سے اعلیٰ، سب سے اچھا. تو احسن کا معنی ہے بہ بھی نہیں، بہتر بھی نہیں، بلکہ کیا، بہترین، سب سے اعلیٰ ترین. یعنی جس طرح اپنے مال کے بارے میں تم کو تو اس سے بھی بڑھ کر اس کے مال کی حفاظت، اس کا تحفظ. اور یہ کب تک کرتے رہو گے؟ حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغ تک پہنچ جائے، اپنی قوت تک پہنچ جائے. اشد جمع ہے شد کی. شد یہ پشتوں میں جو ہم شد کہتے ہیں نا، قوت ہو تو شد، قوت نہ ہو تو شد ہم کیسے دیں گے. لیکن نا اب اس میں شد نہیں، اب جس میں قوت ہے، اب مد. تو جب دو لفظ بنتے ہیں تو اس میں شد پیدا ہوتی ہے، اس کو ہم پشتوں میں شد کہتے ہیں. تو شد کا مطلب ہے قوت، وہ قوت کو پہنچ جائے. یعنی یہ قوت بلوغ سے بڑھ کر ایک چیز ہے. بلوغ کے بارے میں تو کئی اقوال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے 15 اور 17 کے اقوال منقول ہیں. 15 سال تک پہنچ جائے، 17 سال تک پہنچے، مطلب ہے کہ 17 سال آخری حد ہے، ٹھیک ہے. لیکن اشد کا مطلب کیا ہے کہ بلوغ کے بعد وہ عقل کی بلوغ کو بھی پہنچ جائے. عقل کے بلوغ سے مطلب کیا ہے کہ وہ دنیا کے کو دیکھ کر تجربہ کر لے. پیسے بچائے کیسے جاتے ہیں؟ آپ کسی بچے کو 100 روپے دے دیں گے اور پھر عصر کے بعد اس سے پوچھیں ہاں بیٹا بتاؤ تو صحیح میں نے آپ کو 100 روپے دیے تھے کیسے ہوئے؟ تو اگر وہ کہے کہ بس وہ تو ہو گئے، بس میں اٹھا رہا تھا اور آندھی آ گئی اور آندھی اس کو ہوا میں لے گئی. اس کا مطلب ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے بیچارہ، اس کو نہیں معلوم کہ پیسے کی قیمت کیا ہے. پہلے 3 باتیں ہیں بلکہ 4 باتیں ہیں. 4 چوتھی بات میں کوئی مشکل ہے، کوئی اصل بات ہے اس میں آ جاتے ہیں. اشد مال بچانا، بغیر ضرورت کے اس کو نہ، اس کو دیا جائے پیسے اور وہ سارے پیسے خرچ نہ کرے، بس کچھ بچائے بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ پہلے والے درجے کی اشد ہے ایک حد تک.
دوسرا اس کا سٹیج ہے اس کی حفاظت کرنا. بچائے تو تھے لیکن رکھے کہاں؟ غسل خانے کے اندر بازار میں جا رہا تھا، غسل خانے کے اندر جا رہا تھا، یا کسی جگہ پہ بس میں بیٹھ رہا تھا اور جا کر چائے پی رہا تھا، اور اس نے بیگ ادھر رکھ دی جہاں پہ سب لوگ آتے جاتے ہیں، کسی نے اٹھا کدھر موبائل ادھر رکھ دیا تو بس چل کوئی ہمارا کہتے چاؤ پھوڑ داغ دے بھائی موبائل آپ نے ادھر رکھ دیا تھا تو آپ کے لیے حفاظت تھوڑی کسی نے کی، بس کسی نے اٹھائی تو اسی کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ دوسرے درجے والا موبائل تو آپ نے پیسے بچا کر خرید لیا لیکن اس کی حفاظت تم نے نہیں کی. اس کا مطلب ہے کہ وہ دوسرے درجے والا اشد تمہارے اندر موجود نہیں. یہ دوسرے درجے کا اشد. تیسرے درجے کا اشد یہ ہے کہ اس میں بڑھوتری پیدا کی جائے. بڑھوتری کا مطلب ہے کہ وہ اس کے سوچے کہ اچھا اس کا بہتر استعمال کیا ہے، یہ پیسے خرچ کر کے میں کسی ایسی چیز کو اس کے بدلے لے آؤں جو اس پیسے کے بنسبت میرے لیے بہتر ہو، یا کم از کم اس میں بڑھوتری آ جائے، پیسے زیادہ ہو جائیں کسی طریقے سے. ظاہر ہے کہ وہ طریقہ درست ہوگا شریعت کے مطابق طریقہ. تو یہ 3 طریقے جس سے سمجھ آ جائے کہ یہ لڑکا یہ بچہ جو ہے ان 3 طریقوں کو سمجھتا ہے. پیسے کی قیمت کو سمجھتا ہے لہذا اس کو بچاتا ہے، پیسے کی قیمت کو سمجھتا ہے لہذا اس کی حفاظت کرتا ہے، پیسے کی قیمت کو سمجھتا ہے لہذا اس کو بڑھوتری، اس کو بڑھاوا دیتا ہے. سوچتا ہے اس میں بڑھاوا کیسے پیدا ہو، اس سے بہتر چیز اگر یہ میرے جیب سے چلے جائے تو اس سے کوئی بہتر چیز آ جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں 3 چیزیں ہیں. تو یہ ہے حتی اذا بلغ اشد. تو جب یہ چیزیں تم یتیم میں بلوغ کے بعد دیکھ لو تو پھر اس کا مال اس کے حوالے کر دو. اس سے پہلے اس کے حوالے کرو گے تو یہ گناہ کبیرہ ہے. حدیث میں آتا ہے ایسا شخص جو یتیم کا اشد سے پہلے اس کا مال اس کو دے دے اور اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے. ظاہر ہے کہ وہ جب اس میں وہ رشد نہیں ہے اور وہ شدت، وہ اشدیت اس میں نہیں، یا وہ شدت اس میں نہیں ہے. شدت مطلب اردو والی شدت نہیں، وہ عربی والا قوت، سمجھ کی قوت، تجربے کی قوت. تو اس نے گویا کہ اس کا مال ضائع کر دیا تو ضائع کرنے سے تو ظاہر ہے کہ تم اپنا مال ضائع نہیں کرتے ہو، یتیم کا مال ضائع کرتے، اپنے مال کو بچاتے ہو. اس نے ضائع کرنے کے لیے پیش کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا. اس کے بعد ایک اور چیز وہ ہے حکمت. حکمت کا مطلب یہ ہے کہ مال خرچ کیسے کیا جائے. یہ حکمت تو بڑے بڑے بالغ اور بڑے 60 نہیں 70 سال کی عمر تک پہنچے ہوئے بھی کچھ لوگوں میں وہ حکمت نہیں ہوتی، بلکہ بڑے اسکالروں تک میں یہ حکمت نہیں ہوتی کہ حکمت کیا چیز ہے. اسی وجہ سے تو قرآن نے یہاں پہ کسی یتیم کے اندر وہ حکمت کی شرط نہیں لگائی. وہ نہ حکمت کی شرط لگا دے تو پھر مال مطلب ہے کہ دنیا میں کچھ لوگوں کے پاس جانے کی اجازت ہوتی، سارے لوگوں کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہوتی. پھر تو سوشلزم والے بغلے بجاتے تھے کہ بس یہ تو سوشلزم بھی بن گیا، سارا مال جو ہے نا حکومت کے قبضے میں. اسلام نے حکمت کو اہم تو قرار دیا لیکن اس کے لیے شرط قرار نہیں دیا، بلکہ حکمت کو اسلام نے ایک آئیڈیل سچویشن، ایک نمونے کے طور پر، ایک نمونے کی حالت جس کا اتباع کیا، جس کو مثال کے طور پر پیش کیا جائے. وہ کیا ہے؟ حدیث میں ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ لا حسد الا فی اثنتین، صرف 2 باتوں کی تمنا جائز. رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق، ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو پھر اس کو توفیق بھی دی ہو کہ حق کے معاملے میں اس کو خرچ کر دے. وہ جانتا ہے کہ کہاں پہ خرچ کرو گے تو زیادہ اجر ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ ثواب ہوگا، زیادہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب اور ذریعہ ہوگا. سمجھتا ہے، اس کے پاس حکمت ہے، اس کے پاس سمجھ ہے. یہ سمجھ ہر شخص کے پاس نہیں ہوتی. حکمت کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مال کے حوالے سے بیان کی. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. یہاں پہ مال کے خرچ کی بات ہے. مال جمع کرنا اتنی بڑی حکمت نہیں، اتنی بڑی دانائی نہیں ہے. مال جمع کرنے میں شاید دانائی کو کوئی دخل بھی نہ ہو. مال جمع کرنے میں دانائی کو شاید کوئی دخل بھی نہ ہو. پرانے زمانے کے جتنے بھی عربی کے اشعار پڑھے، ادب پڑھے، موجودہ دور کی سمجھ میں آ گئی. مجھے ایک شخص کی، اگرچہ وہ برا شخص ہے لیکن اس نے ایک قصہ اچھا لکھا ہے، سمجھ میں آ گئی.
ہندوستان کے ایک مصنف، اس نے کتاب لکھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ میں نے ہندوستان کے ایک ہندو تاجر سے پوچھا کہ تمہیں تو بڑا تجربہ ہوگا، یہ پیسے کیسے کمائے جاتے ہیں؟ تجربہ تو تمہارے پاس ہوگا کاروبار کا، تو بتائیں یہ اس کا گر کیا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ ہندو اسی طرح سوچتا رہا، آخر میں اس نے اپنے مادے کی طرف اشارہ کیا، جس طرح ہماری پشتوں میں کہتے ہیں نا تندی، قسمت کو یہاں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یہ پتندی کی پتندی کی تو میرا اپنے خنیش نے قسم تو میں پتندی کے میں نہ بنوں، تو یہاں بھی تو کہتے ہیں اس ہندو نے بھی اسی طرح اشارہ کیا کہ یہاں کا کمال ہے، تجربے وجربے کچھ بھی نہیں، یہ سارا کمال یہاں کا ہے، بس یہاں پہ ہو تو مل جاتا ہے، یہاں پہ نہ دیکھیں وہ ہندو وہ سمجھدار تھا، وہ کم از کم قارون سے اچھا تھا، وہ ہندو تھا، قارون بھی دین تھا، لیکن کم از کم قارون سے زیادہ وہ قارون کو جب لوگوں نے کہا کہ خدا کا خوف کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ مال دیا ہے، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرا تجربہ ہے جو میں نے کمایا، اور وہ جھوٹ بولا اس نے، بے وقوف، اس میں اس ہندو جتنی عقل ہوتی تو شاید وہ بچ جاتا، سمجھ میں آ گئی بات؟ اپنی اس پندار نے، اس تکبر نے، اس غرور نے اس کو برباد کیا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس علم ہے، مجھے گر آتے ہیں، مجھے طریقے آتے ہیں مال کمانے کے، اسی وجہ سے میرے پاس مال ہے، اور ہندو کہتا ہے نہیں یہ یہاں تو مال آتا تو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کسی کو دیتا ہے تو زیادہ دیتا ہے، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اللہ کی مرضی ہے، کسی کو بے حساب دیتا ہے، يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، کسی کے لیے کھلا رزق دیتا ہے اور کسی کے لیے نپا تلا دیتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی، لیکن انسان کی آزمائش اس میں ہے، اس کا امتحان اس میں ہے کہ جب اسے مال دیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ کیسے خرچ کرتا ہے، یہ خرچ کرنا ہے حکمت ہے، اور یہ حکمت بہت بڑی چیز ہے، اس لیے یہاں پہ شرط نہیں لگائی، حالانکہ اصل جو آئیڈیل سچویشن جس کو آپ کہیں مال کے بارے میں ایک معیاری اور ایک مثالی اور ایک نمونے کی حالت وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آدمی کے پاس حکمت ہو، لیکن وہ حکمت تو شاید اس کے پاس بھی نہ ہو جو یتیم کا ولی وارث ہے، تو خود اس کے اندر حکمت نہ ہو تو وہ یتیم میں کیسے ڈھونڈے؟ آخری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر یتیم میں رشد پایا ہی نہ جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ وہ بس آخری حد تک وہ دھولا بس رہا ہے، وہ مال کی اہمیت کو سرے سے جانتے ہیں، آج بوتل ہی، تو پھر اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کچھ دوسروں لوگوں کے اقوال بھی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں یہ ہے کہ 25 سال تک اس کا انتظار کیا جائے، 15 سال بلوغ اور 10 سال اس کے بعد کے تجربے، 25 سال تک انتظار کیا جائے، اور 25 سال انتظار کرنے کے بعد بھی اگر اس میں کوئی وہ نہیں آئی تو پھر اس کو دے دیا جائے، تو بس ٹھیک ہے، اب میں ساری عمر تو آپ کے مواد میں خراب کر دوں، تو آپ کہتے ہیں کہ وہ تو ضائع کرے گا تو اس کے لیے یہ ذہن نشین کر لیں کہ اسلامی حکومت کی باتیں ہیں، اسلام اس طرح ہوا میں باتیں نہیں کرتا، اسلام کی یہ ساری باتیں ایک ضابطے کے تحت ہیں، ایک آئین اور ایک ضابطے کے تحت ہے، وہ ضابطہ یہ ہے کہ اسلام صرف انفرادی چیز نہیں ہے، اجتماعیت کے ساتھ بھی اس کے کئی مسائل جڑے ہوئے، تو پھر اسلامی حکومت کا فرض بنتا ہے، وہاں پہ ایک اور دفعہ ہے، قرآن کی آیت سے نکلا ہے کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، جو لوگ مال کی قدر و قیمت نہیں جانتے اس کو ضائع کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، تو ان کو ان کا مال نہ دو، تو اس کو کہتے ہیں الحجر علی السفیہ، جو شخص مال کی قدر و قیمت کو نہیں جانتا اس پر پابندی لگائی جائے، اس کا مال وہاں کے سرکار لیا جائے اور وہاں پہ رکھا جائے، اس کی ضرورت کے مطابق اس کو دیا جائے، اور ان کو کہا جائے کہ جب تمہاری عقل ایڑیوں سے اوپر دماغ پہ آ جائے تو پھر تمہیں مال دے دیں، ورنہ یہ مال جو ہے نا وہ ہمارے پاس رہے گا، اور تمہاری ضرورت کے مطابق ایک متولی اس کے لیے بٹھایا جائے گا جو اس کی ضرورت، اور اس سے اس مال سے اس کی تنخواہ بھی ہو، اس کو چلایا بھی جائے گا، ظاہر ہے کہ وہ ختم ہونا ہے، اس سے تو اس کو بچایا جائے گا کہ وہ ختم ہو جائے، اس میں سے کسی تجارتی کمپنی کو دیا جائے گا، کسی طریقے سے اس میں بڑھوتری بھی پیدا کی جائے گی، اور کسی شخص کو اس کا متولی بنایا جائے گا جو اس کے اخراجات اسے دے، لیکن اس کو مال کا اختیار نہ دیا جائے گا کہ تم تو برباد کرو، فضول خرچی کرو، تو یہ یتیم کے مال کے بارے میں۔
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ ناپ اور تول میں یہ چیزیں بھی شامل ہے کہ اس میں ملاوٹ بھی نہ ہو اور اس میں دھوکہ بھی نہ ہو۔ کبھی کبھی ناپ اور تول تو پورا دیتے ہیں لیکن درمیان میں ملاوٹ کرتے ہیں۔ آم سجائے ہوتے ہیں، آپ کو جو نظر آتے ہیں وہ بڑے زبردست بھلے، دور سے آپ کا یار بالکل کھانے کی چیز ہے، اور آپ کہیں کہ تولو 5 کلو 2 کلو 4 کلو دے دو، اور وہ ادھر سے تولتے ہیں کہ تمہیں نظر نہیں آتے، اور تم گھر لے جاؤ تو لوگ کہیں گے کہ یہ گندگی کے ڈھیر کے لیے لائے ہو یا کھانے کے لیے؟ کھانے کی تو اس میں کوئی چیز نہیں ہے۔ ملاوٹ چیز ایک دکھاتے ہیں، پھر گندم نما جو فروش دکھاتے گندم ہے اور بیچتے جو ہے۔ یہ کیل اور میزان، دیکھیں نا، یہ توحید کی باتیں ہیں۔ لوگ کاروبار اور عبادت کو الگ الگ چیزیں سمجھتے ہیں۔ قرآن یتیم کی الگ، دیکھیں نا، شرک سے لے کر یہ ساری چیزیں حرام، وہ حرام، یہ حرام، وہ حرام، تو یہ ساری چیزیں ایک لڑی میں پروئے گئے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ تجارت اور یہ ساری چیزیں کوئی دینداری سے الگ چیز، یہ دینداری ہی ہے۔ یہ کاروبار کرنا، یہ پیسے کی حفاظت کرنا، اس کو بڑھوتری دینا، تجارت کرنا، کاروبار کرنا، ناپنا تولنا، خریدنا بیچنا، بیوع، یہ ساری چیزیں یہ دین ہے، یہ دین کی باتیں ہیں۔ یعنی اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ دنیا داری کی چیزوں کو بھی اس نے دین میں شامل کر دیا، دین و دنیا کی تفریق مٹا دی۔ تو اسلام کے قانون کا احترام لوگ باقی قوانین سے زیادہ کریں گے، اس لیے کہ وہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ ایک انسان نے کوئی قانون بنایا ہوتا ہے تو اس کا احترام اس وجہ سے ہوگا کہ انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے، اور اس کے پیچھے ایک جیل ہے، سزا ہے، قواعد ہے، ضوابط ہے، آئین ہے، فوجداری دفعات ہے، دیوانی دفعات ہے۔ ایک قانون کی پاسداری اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ نہیں، جیل بھی چھوڑے، پولیس بھی چھوڑے، دفعات بھی چھوڑے، لیکن اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ نہ کرو۔ تو ایسے قوانین کی پاسداری زیادہ ہوگی، ایسے قوانین کا احترام زیادہ ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو دین کے لڑی میں پرویا۔ یہ نہیں کہ دنیا کے کاروبار الگ چیزیں اور یہ باقی چیزیں الگ، نہیں، کاروبار کو اسی سلسلے میں، اسی کڑی میں پرویا، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، بھول چوک ہو جاتی ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، تو اللہ نے فرمایا ہم تمہارے بس سے زیادہ تم سے نہیں مانگتے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جب بات کرو تو عدل اور انصاف کی کرو، اگرچہ جس کے بارے میں تم بات کرتے ہو رشتہ دار ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے وعدوں پورا کر لو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم اسے یاد کرو۔ ان آیات کی تشریح بات بارک اللہ۔